ہمارے گروپ میں موجود مفتی صفی اللہ مصباحی صاحب نے یہ سوال کیا کہ 7 آسمان اور 7 زمینوں تک محاذات جو ہے خانہ کعبہ کی یہ بھی کعبہ ہی ہے، لہذا عین کعبے کو اگر منہ نہ کر سکے، نہ ہو، محاذات کی طرف ہو، تو تب بھی وہ کعبے ہی کو منہ کہلائے گا۔ بالکل درست ہے، ہمارے بزرگوں نے جو ہے وہ درست فرمایا، کیونکہ اگر کوئی یہ کہے کہ عین کعبے کی جو 4 دیواری ہے اس کو رخ کیا جائے تو ناظرین کرام یہ ناممکن ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم جب پاکستان میں کھڑے ہو کر جب خانہ کعبہ کو ہم رخ کرتے ہیں تو ہمارا رخ جو ہے وہ خانہ کعبہ کی محاذات ہی کو ہوتا ہے، عین کعبہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ ہماری نظروں کے سامنے نہیں ہے۔ ہمارا رخ جو ہے وہ پہلے زمین پر سے ہوتا ہوا پھر آسمانوں میں چلا جائے گا، تو خانہ کعبہ کی محاذات کو تو چھوئے گا، لیکن خانہ کعبہ، عین خانہ کعبہ کی جو 4 دیواری اگر اس کو کعبہ مانا جائے فقط، تو پھر اس جانب ہمارا منہ نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے دیگر ممالک کا بھی یہ معاملہ ہوگا، تو لہذا محاذات ہی کو ہم منہ کرتے ہیں، جتنے بھی خانہ کعبہ سے دور والے ہیں یہ سب محاذات ہی کو منہ کرتے ہیں۔ اب 7 زمینوں سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں، 7 زمینوں سے مراد جو ہے ہمارے بہت سے بزرگوں نے زمین کے 7 تہے لی ہیں، لہذا یہاں بھی وہی مراد ہوگا، کیونکہ اگر نیچے مقاطر کعبہ جو بھی ہم نے دیکھا تھا کہ مقاطر کعبہ کی جو محاذات ہوگی تو اس طرف منہ کرنے سے تو خانہ کعبہ کو پیٹھ ہو جائے گی، یہ ہمارے بزرگوں نے لکھا، لہذا نیچے کے جو محاذات ہے اس کو اسی لیے نہیں لیا جائے گا کہ وہ زمینوں کی محاذات نہیں ہیں۔ زمینوں کے محاذات تو آپ اس طرح سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی زمین کی تہہ میں چلا جائے، سمندر کی تہوں میں اتر جائے اور زمین کے اندر کوئی سوراخ کر کے نیچے چلا جائے، تو اب جو ہے وہ جو چہرہ کرے گا تو ہو سکتا ہے وہ خانہ کعبہ کو نہ ہو، خانہ کعبہ کی جو 7 زمینوں میں جو محاذات ہے اس طرف ہو، تو بھی اس کا رخ جو ہے وہ درست ہوگا۔ اس سے ہرگز یہ مراد نہیں کہ مقاطر کعبہ پر جو آسمان کی جانب جو محاذات ہیں وہ مراد ہیں، وہ مراد نہیں ہیں۔ واللہ اعلم ورسولہ۔ یہاں پر ہمارے اس نظریے کی تصدیق ہوگی کہ 7 زمین سے مراد زمین کی 7 تہیں ہیں، نہ کہ اس کے علاوہ اور کوئی زمین ہے۔ یہی میرے بھی ذہن میں آیا تھا کہ جب 7 آسمان 7 زمین، اگر ہم اپنی زمین کو، ہم زمین کے کرے کو ایک زمین مانیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر دوسری، تیسری، چوتھی، 5ویں، 6ویں، 7ویں زمین کہیں اور ہوگی، تبھی پھر ہمیں محاذات کہا جائے گا کہ یہ جو خط خانہ کعبہ سے سمت الراس میں نکلا وہ بھی محاذات، اور جو سمت القدم پہ نکلے نیچے کے آسمانوں میں وہ بھی محاذات، جبکہ ایسا ہمارے اکابرین نے نہیں مانا۔ خانہ کعبہ کو منہ کرنے کے لیے مقاطر کعبہ کو پیٹ کرنی ہوتی ہے، الا یہ کہ ہم عین مقاطر کعبہ پر پہنچ جائیں، تو اگر ہم مقاطر کعبہ کو رخ کریں گے تو خانہ کعبہ کو پیٹ ہو جائے گی۔ اب یہ نہیں کہا جائے گا کہ جناب ہمارا رخ تو خانہ کعبہ کی جانب ہے، جیسے کہ اگر آپ ہند میں کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کو پیٹ کر لیں تب بھی آپ کا منہ خانہ کعبہ ہی کی جانب ہے، اس طرح کہ پہلے آپ کا رخ جو ہے وہ مقاطر کعبہ کی طرف ہوا اور پھر مقاطر کعبہ سے گھوم کر دوبارہ خانہ کعبہ آ گیا، خط بڑا ہو گیا لیکن وہ پہنچا دوبارہ وہیں خانہ کعبہ پر ہی۔ تو قریب، جس طرف قریب ہوگا خانہ کعبہ اسی رخ کو رخ کہا جائے گا، اور یہ اسی صورت میں ہوگا کہ مقاطر کعبہ کو چھوڑ کر باقی کسی ایک جہت میں خانہ کعبہ قریب ہوگا اسی کو لیا جائے گا۔ حضرت دادا گنج بخش علی ہجویری رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت کو سامنے رکھ کر شاید فرما رہے ہیں جی، تو اسی لیے ہم اس کو کرامت کہتے ہیں کہ اگر فزیکلی طور پر تمام جو ہے وہ پہاڑ اور رکاوٹیں، عمارتیں ہٹا دی جائیں تب بھی جو ہے وہ لاہور سے خانہ کعبہ دکھائی نہیں دے سکتا۔ تو یہ داتا گنج بخش علی ہجویری رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت تھی، ہمیں شریعت مطہرہ نے آسانی بیان کر دی۔ جی، باقی اگر کوئی نکالنا چاہے کہ میں تو عین کعبے کی جو موجودہ جو ظاہری جو 4 دیواری ہے اسی جانب منہ کرنا چاہتا ہوں، تو اس کو بڑی تحقیق کرنی پڑے گی۔ ایک تو یہ کہ وہ کسی پہاڑی پہ جائے،
ٹھیک ہے، پھر پہاڑی پر جا کر بھی وہ ایسے کوئی جگہ کا انتخاب کرے جو ترچھی ہو، اور وہ اتنے درجے ترچھی ہو کہ آگے اپنے جو ہے اگر زمین کو چیرتے ہوئے کوئی خط نکالا جائے تو وہ عین کعبے کو پہنچے۔ ہاں نکالی جا سکتے ہیں، لیکن کیا اس کا حکم دیا شریعت نے؟ شریعت نے حکم نہیں دیا ہے، لہذا اپنے دین آسان ہے، اس کو آسان رکھا جائے۔ یہ تو آپ لوگ ایسی سی باتیں کر لیتے ہیں تو چلیں مجھے جواب دینے پڑتے ہیں، ورنہ اس کی حاجت نہیں ہے۔ بس بہت پیارا جو ہے اپنے بہت پیارا نقطہ ہمیں اسلام نے عطا فرما دیا۔ اللہ کروڑوں رحمت نازل فرما ہمارے فقہاء کرام پر کہ انہوں نے ہمیں آسانیاں فراہم کر دی کہ خانہ کعبہ منہ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ عین کعبہ کی چار دیواری، بلکہ ساتوں آسمان تک یہ کعبے کی محاذات ہے، لہذا اگر محاذات کی طرف بھی منہ ہو گیا تو کعبے کو منہ ہو گیا، جیسے کہ پاک و ہند والے محاذات ہی کو منہ کرتے ہیں، عین کعبے کو منہ کہاں کریں گے۔ اور اسی طرح ساتوں زمین تک آسمان ہے، یہاں تو ہماری دلیل مضبوط ہوئی کہ ساتوں زمین سے 7 تہیں مانو، ورنہ پھر مقاتل کعبہ کو رخ کرنے کی اجازت مل جانی چاہیے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟